مدینے چلا میں 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 مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر جسے تصویروں میں دیکھا جسے کبھی کبھی سپنوں میں دیکھا در حقیقت سامنے ہوگا وہ منظر کیسا ہوگا گنبد سبز پر جب چڑھ السلام علیکم میں نے سب کو سلام کیا ہے سب جواب دیجیے السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الذي فضل سيدنا مولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما صدق الله مولانا العظيم معزز سامعین اکرام قابل قدر بزرگ اور دوستو حیدرآباد جیسے ہندوستان کے مشہور و معروف شہر میں اپنی صبح و شام کی زندگی محبت رسول کے سانچے میں ڈھل کر گزارنے والوں رحمت عالم کمیٹی کے زیر انتظام آج کا یہ مسلسل 18واں نورانی اجلاس بموقع
موقع شب معراج مغل پورا گراؤنڈ میں انعقاد پذیر ہے. جیسا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہندوستان کے مشہور و معروف مقررین اور خطبہ میں شاید ہی کوئی ایسا خطیب رہ گیا ہو جو اس منبر شریف پر آ کر اپنا خطاب آپ کے سامنے پیش نہ کر سکا ہو. بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کی محبتیں ہندوستان کے بڑے بڑے مقررین، شعراء اور خطبہ کو بلا لیا کرتی ہیں. اس وقت منبر شریف پہ آبروئے خطابت معمار قوم و ملت حضرت العلام الحاج الشاہ مفتی شہباز انور صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ اتر پردیش کانپور تشریف رکھتے ہیں. ان کا نورانی خطاب انشاءاللہ تعالی میرے بعد ہوگا. مجھ سے پہلے آپ کے دیار کے مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا اقبال حسن صاحب نے بڑی پیاری اور نرالی اچھی تقریر کی آپ کے سامنے. ہمارے شاہد اقبال بھائی جو مسلسل 3-3.5 مہینوں سے رابطے میں تھے اور کوئی دقیقہ کوئی لمحہ انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا کہ ہمیں فون کے ذریعے ہماری خیریت نہ معلوم کی ہو اور حیدرآباد حاضر ہونے کے تعلق سے جانکاری نہ لیا ہو. ویسے آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ نورانی شب معراج کے نام سے جانی جاتی ہے. میں رحمت عالم کمیٹی کے سارے منتظمین کو، سارے جوانوں کو اور سارے ارکان کو دل کی اتھا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں سبوں کو یکساں طور پر ایسی مقدس شب میں اپنے خدا اور اپنے رسول کی یاد کے لیے سنہرا موقع عطا کیا. میں آپ کے سامنے خطابت کے لیے حاضر ہوں. آج کا میرا خطاب، میرا عنوان، میرا موضوع کس جانب آپ کو لے جانا چاہے گا. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، منبر شریف پر بیٹھنے والے ذی استعداد علماء نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کو سماعت کرنے کے بعد نتیجہ نکال لیا ہے. ویسے آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات میں بتا دوں کہ مسلسل 18 برسوں میں سفر معراج کے حوالے سے گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے. قوم کے نام اسلامی میسج پہنچائے جا رہے ہیں. میں نے اپنی پوری تقریر کو صرف اور صرف معراج کے حوالے سے پیش کرنے کے بجائے کچھ ایسا عنوان میں نے چنا ہے کہ جس عنوان کو سننے کے بعد آپ جب یہاں سے اٹھیں گے تو یہی کہہ کے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم گئے تھے مغل پورا پلے گراؤنڈ میں خالی دامن لے کر، لیکن جب وہاں سے واپس آئے ہیں اب ہمارا دامن خالی نہیں ہے. رحمت عالم کے جلووں سے ہمارا دامن بھر چکا ہے. سفر معراج کی برکتیں ہمارے دامن میں آ چکی ہیں. اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. مائک آپریٹر بھائی سے گزارش کروں گا اس کو ذرا کم کیجیے تاکہ میری آواز کا ٹکراؤ کم ہو اور میں جو کچھ بھی کہوں، جو جملے استعمال کروں، وہ جملے کما حق بہو آپ کے گوشے سماعت سے ٹکرائیں اور میری تقریر کا کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ ایسا نہ ہو کہ جو آپ نہ سن سکیں یا جس کو آپ سمجھ نہ سکیں. آئیے آغاز گفتگو سے پہلے میں اپنے بڑوں کے دستور کے مطابق بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں آقائے نامدار مدنی تاجدار
سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سرکار احمد مجتبی پیارے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت و گوہربار میں بآواز بلند درود شریف کی نظریں پیش فرمائیں اور جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیبا قلوبنا ماوانا ملجانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ امام الکلام کلام الامام کے 3 اشعار آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں، پیار سے پیشگی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آج کا یہ مجمع ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، اگر اس کو تاحت نگاہ بھی کہا جائے تو کوئی بعید نہیں ہوگا۔ جتنے لوگ کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں شاید کرسیوں کی کمی کی بنیاد پر کھڑے ہیں، کیوں شاہد بھائی؟ بے شک سے وہ جگہ بھی ہے، دائنی طرف ہمارے فرش پہ کافی جگہ خالی ہے، آپ راستہ کلیئر کر دیجئے۔ کھڑے ہونے والے بھائی راستے سے چلتے ہوئے آپ اس دائنی جانب آ جائیں، آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ جسے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، دائنی طرف نکل جائے بھیا، راستہ دے دیجئے جانے کے لیے۔ وہ کہیں گے بھائی ہم نے پہلا حق حاصل کیا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو تو صحیح کہہ رہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف بھی مخاطب ہوں گا، ذرا ذرا تو سرک آئیے، آ جائیے اندر کی طرف۔ حضرات ذرا میرے بائیں طرف الیکٹرک پول کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے چہرے میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، مگر اپنی موجودگی کا مجھے ثبوت پیش کریں۔ سروں پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، ذرا پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ بائیں طرف دائنی طرف جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے، ایک مرتبہ پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور آپ کا تو کوئی جواب نہیں ہے، آپ نے پہلی جگہ آگے حاصل کیا ہے، اور اتنی مضبوط اور مستحکم جگہ آپ نے لے لی ہے کہ رحمت عالم کمیٹی کے افراد بھی اگر آپ کو اٹھانا چاہیں تو ارے بولیے، جم کے بولیے نا، یہ ان کے پاک کی جاگیر نہیں ہے، رسول پاک کی محفل ہے۔ انہوں نے تو آپ کو بٹھانے کے لیے فرش بچھایا ہے، اور آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر آپ خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے اپنے قلب و جگر کو معطر کر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹھنے کو، آپ کے اٹھنے کو، آپ کی سماعت کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ جھوم کے سارا مجمع کہے یا رسول اللہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان لکھتے ہیں، اہل صراط، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، پیار سے بولیے، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، سن کے بولیے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، اور ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کریں، سن کے بولیے، ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کریں، نازوں کے پالے آتے ہیں رہ سے گزر کریں، جھوم کے بولیے، نازوں کے پالے آتے ہیں رہ سے، پیار سے بولیے، رہ سے گزر کریں، ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کریں، نازوں
کے پالے آتے ہیں، رہ سے گزر کریں. اور مقطع میں لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ گل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، گل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں. بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیب قلوبنا. ذرا بلند آواز سے پڑھو بھیا. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ کا ٹائم کمیٹی کے ذمہ دار حضرت شاہد اقبال بھائی نے دیا ہے. اس لیے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں اپنے وقت کی پابندی کروں، اس لیے کہ میرے بعد ایک مہان مقرر کا خطاب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. جھوم کے بولو، مچل کے بولو. خدا جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے خدا بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے خدا بیٹے عطا فرماتا ہے. جھوم کے بولو. اور جسے چاہتا ہے خدا بیٹی اور بیٹے دونوں عطا فرماتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جسے چاہتا ہے خدا نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، بلکہ اس عورت کو خدا 5 رکھ دیتا ہے. حضرات قرآن پاک کے ترجمے کو سن لینے کے بعد مغل پورا میدان کا کوئی بھی ایسا شہدائی رسول عاشق مصطفیٰ نہ ہوگا جو اب تک یہ سمجھ رہا ہو کہ بیٹا اور بیٹی دینے والا ڈاکٹر ہے، بیٹا یا بیٹی دینے والا انجینئر ہے، بلکہ یہاں سے لے کر وہاں تک، میرے دائیں سے لے کے بائیں تک، بچہ ہو یا بڑا، میرے قرآن پاک کے ترجمے کو سن لینے کے بعد یہی نتیجہ نکال چکا ہے کہ بیٹا اگر کوئی دینے والا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے، اور بیٹی اگر دینے والا کوئی ہے تو وہ خدا کی ذات ہے. اور اگر کوئی ایسا باپ ہو، ایسی ماں ہو کہ شادی کو 15 برس گزر گئے اولاد نہ ہو سکی تو نہ دینے والا بھی خدا ہے. پیار سے بولو. اب ذرا سا مجھے جواب دو، اولاد دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ پیچھے سے ذرا بولا جائے، اولاد دینے والا کون؟ نہ دینے والا اللہ ہے. جون کی 12 تاریخ کو میٹرک کا فائنل ایگزام ہونے والا ہے. گھر سے بیٹا 10 بجے صبح سویرے نہا دھو کر ایگزام کے لیے نکلتا ہے. نکلنے کے وقت میں اپنے ماں کے قدم پر اپنی جبین عقیدت رکھتا ہے، ماں کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے. سن کے بولیے، میری ماں مجھے دعا دے دو، میں ایگزام میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. ماں کہتی بیٹا خبردار، اپنے گھر سے سینٹر تک جانے کے لیے 2 راستے ہیں، دائیں راستے سے نکلنا، بائیں سے نہیں. میری ماں وہ کیوں؟ تجھے معلوم ہے
بائیں طرف والے رستے میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جس کی شادی کو 22 برس گزر گئے مگر اس کی گود میں اب تک کوئی بچہ نہیں آ سکا. جس کو خدا اولاد دے دے اس عورت کا چہرہ رحمتوں بھرا، اور جس کو خدا اولاد نہ دے اس عورت کا چہرہ نحوست بھرا. رحمت بھرا چہرہ دیکھ کر جاؤ تو بگڑتا کام بنتا نظر آوے، اور نحوست والا چہرہ دیکھ کر جاؤ بنتا کام بگڑتا نظر آئے. بچہ مغل پورا پلے گراؤنڈ سے تقریر سن کے گیا تھا. ایگزام کے اس بورڈ کو اٹھا کے پھینکتا، میری ماں ایگزام بعد میں دوں گا. قلم کو نکال کر جیب سے نکال رکھتا ہے تاک پر، کہتا ماں ایگزام بعد میں دوں گا. مگر یہ تو بتا بیٹا دینا بیٹی دینا خدا کا کام ہے یا کسی اور کا؟ ماں کہتی خدا کا. نہ دینا کس کا کام ہے؟ کا خدا کا. کا میری ماں بتا، میں نے کولکتہ کے برکاتی کی تقریر سنی ہے کہ دینے والا خدا ہے اور نہ دینے والا خدا ہے. تو جب دینا اور نہ دینا رب کے ذمے کرم پر ہے تو تو نے کیسے فیصلہ سنا دیا کہ جس کو اولاد ملی اس کا چہرہ رحمت بھرا اور جس کو اولاد نہیں ملی اس کا چہرہ نحوست بھرا؟ میری ماں بول، جب دینے والا خدا ہے تو رحمت اور نحوست اولاد کی بنیاد پر نہیں آتی، رحمت اور نحوست آتی ہے تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر آتی ہے. جس کے دل میں رسول کے تعلق سے بغاوت ہوتی ہے اسی کے چہرے پر نحوست ہوتی ہے، اور جس کا چہرہ کھلا ہوا نظر آتا ہے رحمتوں بھرا نظر آتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سینے کی اتھا گہرائی میں اگر پیار ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے ہے، عشق ہے تو نبی مکرم سے ہے. اور دنیا میں آنے کے بعد جو نبی کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتا ہے تو اس کا چہرہ کھلا نظر آتا ہے. اور خراج عقیدت بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کی زبان میں کہ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سمجھ میں یہ آیا کہ اولاد اگر نہ ملی تو نحوست آئے گی؟ ارے بولو، پیار سے بولو، جھوم کے بولو. نہیں. اے میری ماں، دنیا میں ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا جب بچے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتے تو ماں باپ جھنجلا کے کہتے ہیں تم جیسی نالائق اولاد سے تو بہتر تھا کہ بچہ ہی نہ ہوا ہوتا. ارے بولو، پیار سے بولو. لیکن نظر جب پڑتی ہے دنیا کی تاریخ پہ تو کبھی موسیٰ کے زمانے میں ہم نے فرعون کو دیکھا، کبھی ابراہیم کے زمانے میں ہم نے نمرود کو دیکھا، اور کبھی آمینہ کے لخت جگر پیارے مصطفیٰ کے زمانے میں ہم نے ابو جہل کو دیکھا. ارے بولو. اور آج کے دور میں ہم بنگلہ دیش کی بھگوڑی ملحدہ تسلیمہ نسرین کو دیکھ رہے ہیں. اے میری ماں بتا، اگر فرعون کی ماں خدا رسیدہ ہوگی تو فرعون سے عاجز آ چکی ہوگی، نمرود کی ماں خدا رسیدہ ہوگی تو نمرود سے عاجز آ چکی ہوگی. تسلیمہ نسرین کی ماں اگر خدا رسیدہ ہوگی تو تسلیمہ نسرین سے عاجز آ چکی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی کہ ایسی اولاد سے تو بہتر تھا کہ میری گود خالی رہتی. لیکن میری ماں، جب باپ ماں کو اچھی اولاد نہیں ملتی تو باپ ماں کہتے خدا تو اولاد نہ دے، کوئی پرواہ نہیں، مگر نمرود نہ دے، فرعون نہ دے، ابو جہل نہ دے، حامان نہ دے، شداد نہ دے، تسلیمہ نسرین نہ دے. اور اگر اولاد دینا ہو تو پروردگار دے، مگر کیسی اولاد ہو؟ ایسی اولاد کہ جس کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں، جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں، جس کو عثمان
চাচা আমি থাকি কলকাতাতে, আপনি থাকেন হায়দ্রাবাদ, এত সময় যদি আপনি নেবেন নারা লাগাতে জন্য, তো আমার তকরির আমার বক্তা কত টাইম হবে भाई? कुछ समझा आपने? अरे बोलिए। हैदराबाद के नवाबों के शहर में रहने वाला न समझे, जो पूरे भारत को समझाता हो, वो एक बंगाल के खतीब की बोली न समझे। अरे बंगाल वाले जब हैदराबाद की कोई खबर अखबार में देखते हैं ना, तो सुर्खी देखकर छोड़ नहीं देते। अखबारात में अगर कोई हैदराबाद के ताल्लुक से खबर आती है, तो किसी खबर को टच करे या ना करे, उस खबर को जरूर पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके ज़हन फिक्र पे है कि हैदराबादी सब कुछ गवारा कर सकता है, मगर नबी के नाम पर सौदा गवारा नहीं कर सकता। अच्छा किया नहीं किया, वरना भी खैरियत नहीं थी। ये बच्चा जब कल सुबह घर जाता तो इसकी माँ हाथ में झाड़ू लेके खड़ी रहती, बेटा 5 किलो आटा खरीद के लाने वाले बाप को
کو تم نے یاد کر لیا مگر قوم کے روٹی بیل کر کے پکا کے کھلانے والی ماں کو بھول گیا؟ سبحان اللہ۔ نئے کپڑے خرید کے لانے والے باپ کو تم نے یاد کر لیا، کپڑے گندے ہو جانے کے بعد محنت سے دھل کے پہنانے والی ماں کو بھول گیا؟ بول بیٹا اب تو آ، تو وہ دن بھول گیا جب بچپنے میں بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا تو میں گیلی جگہ پہ سو کر تجھ کو سوکھی جگہ پہ سلاتی تھی، سب کچھ تو بھول گیا؟ اپنے باپ کو تو نے یاد کر لیا، تو ہوگا میرے ہاتھ میں جھاڑو ہوگی، پھر میں دیکھوں گی کہ تو کتنے پانی میں ہے۔ بچے بابو بولو، اگر تمہاری اماں یہاں ہوتی تو ضرور اس کی تیاری کر چکی ہوتی، مگر خبردار انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تم کو بہت سارے لوگ پہچان رہے ہیں، اب تک تمہارے گھر تمہاری امی کے پاس فون جا چکا ہوگا، اب امی رات کو سوئیں گی نہیں۔ السلام علیکم، سپریم کورٹ، سبحان اللہ، تشریف رکھیے، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ اب امی انتظار کر رہی ہوں گی، آ بیٹا بذریعہ موبائل پتا چل گیا کہ تو نے کیا گل کھلایا۔ اب ایسے عالم میں وکیل صاحب اجازت چاہوں گا، اب اس بچے کو سہارا دے گا کون؟ آپ ایڈوکیٹ ہیں، یہ کام آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان کی امی آپ کے لیے اجنبیاں ہیں، آپ ان کی امی کے لیے اجنبی ہیں، مگر کل صبح بیٹا جلسہ ختم ہونے کے بعد وکیل صاحب کا دامن پکڑ لینا اور اپنے گھر لے جانا، پردے کے آڑ میں رہ کے وکیل صاحب سنائیں گے، اے ہوا کی بیٹی، کیا سنائیں گے؟ تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی توجہ، پیار سے سبحان اللہ۔ اے ہوا کی بیٹی، تیرے بیٹے نے ہزاروں کے مجمع میں تیرا نام نہ لے کر اپنے ابا کے بارے میں اگر کچھ کہا ہے تو اس نے ابا کا ذکر کر کے تمہاری عظمتوں کو بڑھا دیا ہے، اس لیے کہ آج یورپین کنٹریز میں ہزاروں ایسے بچے اپنی ماں کی انگلی کو پکڑ کے راستے میں چلتے نظر آ رہے ہیں۔ جب ان بچوں سے پوچھا جاتا بابو تمہارے باپ کا نام کیا، تو بچے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کے کہتے ماں اب اس کے سوال کا جواب کیا دیں؟ ایسے ماحول میں بھارتی بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا یورپی کنٹریز والوں کیا ہوا؟ ابھی کچھ ہی لمحات میں شہزادے غوث العظم حضرت علامہ سید سادات پیر بختیاری صاحب جو امریکہ میں قیام کیے ہوئے تھے، حضرت کی آج رات 9 بجے ہی ایئرپورٹ سے اور گھر سے ابھی جلسے گاہ میں آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر کی آواز میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ اطمینان کے ساتھ شہزادے غوث العظم کی آمد ہو رہی ہے، وہ راستہ ہموار کرے اور بغیر تکلیف کے حضرت کو شہ نشین پہ آنے کا موقع فراہم کرے۔ میں تمام عاشقان رسول سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کو تکلیف نہ پہنچائے اور اطمینان کے ساتھ شہ نشین پہ تشریف لائیں۔ شہزادے غوث العظم، شہزادے غوث العظم۔ کل ہند مرکزی رحمت عالم کمیٹی 17 سال سے مسلسل شہزادے غوث العظم علامہ سید سادات پیر بختیاری صاحب کی سرپرستی میں شہر حیدرآباد میں اصلاح معاشرہ عقیدہ اہل سنت کے تحت مسلسل کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ آج ریاست میں آپ یہ انقلاب دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ حضرت کو میں نے خود کہا کہ کل ہند مرکزی رحمت عالم کمیٹی کے 18 سال مکمل ہو رہے ہیں، تو حضرت نے کہا شاہد اقبال میں امریکہ سے ضرور تشریف لاؤں گا، اور تمام عاشقان رسول کو ہم نے پوری حیدرآباد اور سکندرآباد کی عوام کو آواز اور لبیک کہا کہ شہزادے حضرت علامہ سادات پیر بختیاری صاحب کی آمد ہو رہی ہے، تمام عاشقان رسول درجوق شرکت فرمائیں۔ آج الحمدللہ یہ سروں کا سمندر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ الحمدللہ کئی ایسے منافقین ہیں جو رحمت عالم کمیٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ شہزادے غوث العظم کی سرپرستی میں شہر حیدرآباد ہی نہیں ریاست آندھرا پردیش میں مسلسل 18 سال سے خدمت انجام دے رہی ہے، اور الحمدللہ حضرت کی سرپرستی میں ابھی تک 225 اکابر علماء کو
پوری دنیا سے ساؤتھ افریقہ، UK اور پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال اور ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے علماء اور مشائخین اور عالمی شہرت یافتہ علماء اکرام کو مدعو کیا ہے۔ الحمدللہ کل ہند مرکزی رحمت عالم کمیٹی کی جانب سے شب برات کا مرکزی جلسہ اسی گراؤنڈ پہ وہ شاندار پیمانے پر منایا جائے گا، اور وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں کی نسبت پہ 12 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ بغداد کی سرزمین سے صدام حسین یونیورسٹی سے فاضل اور ایک جید عالم دین علامہ ابو المختار بغدادی صاحب کی شہر حیدرآباد میں پہلی بار آمد ہو رہی ہے، اور جامع ازہر مصر یونیورسٹی سے علامہ غلام جیلانی صاحب جو مدھیہ پردیش کی بہت مشہور و معروف شخصیت ہے، وہ بھی حیدرآباد پہلی بار تشریف لا رہے ہیں، اور علامہ نسیم اشرف حبیبی ڈربن ساؤتھ افریقہ، ان کی بھی شب برات میں شرکت ہوگی انشاءاللہ۔ تمام عاشقان رسول سے محبت بابا گزارش کی جاتی ہے کہ اس رات رخت انگیز دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مغلپورہ پلے گراؤنڈ پہ کم سے کم 1 لاکھ سامعین شرکت فرمائے۔ یہ نوجوان رحمت عالم کمیٹی کے مسلسل محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ شہزادے غوث الاعظم علامہ سید سادات پیر بغدادی صاحب کی نگرانی میں ریاست احمد آباد میں ضرور عقیدہ اہل سنت و اصلاح معاشرہ میں ضرور انقلاب لائیں گے، اور انشاءاللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر انشاءاللہ بہترین سے بہترین کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارے بولیے نا بھائی، تو جب تبدیلی لائیے، حضرت کے چہرے کی زیارت کیجیے اور تبدیلی لائیے۔ ایک ماحول بنا تھا، حضرت تشریف لائے اور 4 چاند اس میں لگ گئے۔ آپ ایک مرتبہ پیار سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ کسی ایک نتیجے تک آپ لوگ پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ ہاں تھوڑا پہنچے آپ، پیار سے کہیے سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بچے کو میں سپورٹ کروں گا، ارے بولیے نا بھائی، بڑے بڑے گمبھیر مسائل کا حل وکیلوں کے پاس ہے نا۔ اب اس بچے کو ہوائے پہ بیٹھ کیوں گیا؟ اس کو اجازت کس نے دیا؟ ابھی تو انتظار ہے، تمہارا ابا یہاں ہے، بڑا چالاک لڑکا ہے، ایک گولی میں 2 شکار۔ ابا کا نام بھی لے لیا، ابا بھی موجود نہیں، اماں بھی موجود نہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کس کو کیا ہوا کیا نہیں۔ حضرات توجہ حاضر کیجیے، ماں سوچ رہی ہوگی کہ بچے نے ہزاروں کے مجمع میں باپ کے نام کو روشن کیا، میری کوئی محنت نہیں۔ مگر ایسے عالم میں وکیل صاحب جائیں گے اس بچے کے ہاتھ کو پکڑ کے، پردے کے آڑ میں کھڑے ہو کر کے اس کی ماں سے مغوے گفتگو ہوں گے۔ اے حوا کی بیٹی، بولو بولو ذرا جھوم کے بولو، اے حوا کی بیٹی، تیرے لفظ جگر نور نظر نے ہزاروں کے مجمع میں تمہارا کوئی ذکر نہ کر کے اپنے باپ کا ذکر کیا، اس میں تمہاری عظمتوں کو اس نے گھٹایا نہیں بلکہ بڑھا دیا۔ اس لیے کہ بغیر نکاح بغیر شادی کے اگر کسی عورت کو بچہ ہو جاتا ہے تو علاقے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی۔ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یورپ کنٹریز میں ہزاروں ایسے بچے ہیں جو اپنی ماؤں کی انگلی پکڑ کے سیر و تفریح کرتے ہیں۔ جب ان بچوں کے ماؤں سے ان بچوں کو قریب دیکھ کر کے کوئی باشندہ پوچھتا بول بیٹا تیرے باپ کا نام کیا ہے، تو بچہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، پکار کر کے پوچھتا میری ماں اس کے سوال کا جواب کیا ہے۔ ایسے عالم میں دنیا سمجھ جاتی ہے کہ پیارے نبی کے زمانے میں ولید ابن مغیرہ نامی دشمن رسول نے جب پیارے نبی پر تہمت لگا کے نبی پر حملہ کیا تھا تو پیارے نبی نے 10 عیوب شمار کرائے تھے۔
مجھ سے بات کرتا تیرے اندر یہ خرابی، تیرے اندر یہ خرابی، تیرے اندر یہ خرابی، تیرے اندر یہ خرابی، 9 خرابیاں شمار کرانے کے بعد اس نے کہا تھا کہ عبداللہ کے بیٹے جو کہتے ہو سچ ہے، کہا بھی تو آخری باقی ہے، جا مجھ سے بات مت کر، تو نسب اور نسل سے نہیں ہے۔ دوڑا ہوا گیا تھا، ماں کے دامن کو پکڑا تھا، میری ماں بول، مسلمانوں کے نبی نے کبھی غلط بات نہیں کی، جو 9 باتیں بتائی میرے اندر وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، مگر ایک آخری بات، کیا میں اپنے حقیقی باپ سے نہیں ہوں؟ اگر نہیں بولے گی تو یہ خنجر ہے، تیرا سینہ ہے۔ ماں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہا تھا، میرے لال تیرا باپ مجھ سے ملنے کے لائق نہیں تھا، میں نے غیر مرد سے منہ کالا کیا تھا جس کی نسل سے تو ہے۔ سمجھ میں آیا نبی کون و مکہ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کے اندر عیوب ہوا کرتے ہیں، تو بتا دیا گیا تھا جو باتیں آج بتا رہی ہے یورپ کنٹریز میں، وہ باتیں ملتی نظر آ رہی نبی کے زمانے سے، لیکن بھارتی بچہ کھڑا ہوتا ہے اور یورپی بچوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے تم سب کے سب نہیں، مگر تمہارے ملک میں بھید بھاؤ ختم ہے، نکاح کا معاملہ اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے، تم آنے والے صحیح نسب سے نہ آ کر دنیا میں آج کبھی امریکی ہو کر کے افغانستان کو برباد کرتے ہو، کبھی امریکی ہو کر کے ایران کو برباد کرتے ہو، کبھی امریکی ہو کر کے عراق کو برباد کرتے ہو، اپنے نسب کو تلاش کرو، اور ہم بھارتیوں کو پریشان کرنے کے لیے ہمارے دل سے نبی کے عشق کو نکالتے ہو۔ ارے بھول جاؤ، تمہارا نسب نہیں ملتا تو نہ ملے، مگر ہمارا چہرہ اپنے باپ سے ملتا ہے، ہم جب کھڑے ہوں گے تو دائنی طرف ہمارے باپ ہوں گے، بائیں طرف ہماری ماں ہوگی، ہم دنیا والوں کے سامنے بتائیں گے کہ ہم نبی کے گستاخ نہیں ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم غوث کے دیوانے ہیں، ہم خواجہ کے جانے والے ہیں۔ حضرات یہ بھارتی بچہ ہے جو صحیح النسب ہے، پیار سے بولیے، گھوم کے بولیے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ معراج کی شب میں رات کے 11 بجے گھر میں کھانا کھایا، بستر نے کہا آج سو جا، اے سی نے کہا کہ تھوڑی سی راحت لے لے، مگر عاشق مصطفیٰ تڑپ اٹھا، اپنے گھر کی خواتین سے کہا کہ مصلے بچھاؤ اور شب معراج کی مخصوص عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں سارے کے سارے نبی کے عاشق جاتے ہیں، جھوم کر کے بولیے، مچل کر کے بولیے، پھر یہ عاشق مصطفیٰ دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود، کل آنے والے دن میں کام کاج کے باوجود رات کے ایک لمحے میں سویا نہیں ہے، نبی کون و مکہ کی محبت لے کر کے دل میں، آمینہ خاتون کے عشق کو، آمینہ خاتون کے لخت جگر کے عشق کو لے کر کے دل میں اپنے گھر سے کشا کشا چلا تھا، جب پیارے نبی کے نام پر جب اس مغل پورا پلے گراؤنڈ میں وہ آیا ہے تو اس کے آنے کو مدینے کے تاجدار دیکھ رہے ہیں، نبیوں کے سردار دیکھ رہے ہیں، اور محبت کا اظہار فرما کے کہتے ہیں اے آنے والے، اپنے باپ کے نام نہیں اپنے رسول پاک کے نام پر آئے ہو، تو آج خداوند قدوس کی بارگاہ میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن اے عشاقان مصطفیٰ یاد رکھنا، جب تم میرے لیے اپنے گھر سے نکل کے میں مغل پورا پلے گراؤنڈ میں آئے میری محبت میں، تو جس دن تمہارا دولا کندھے پہ اٹھ کے قبرستان جائے گا اس دن مدینے سے میں تمہاری قبر میں آؤں گا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت پکارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں
عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ وفا، وہ کیا پہن سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات سمجھ میں یہ آیا کہ دینے والا اللہ ہے اور نہ دینے والا اللہ ہے۔ جتنے پیدا ہوئے چہرہ کسی سے نہیں ملتا مگر ماں سے ملتا نظر آتا ہے، ابا سے اب کاہے کھڑے ہو تو؟ بیٹا میری دعا ہے اس بچے کے حق میں کہ پروردگار عالم اس بچے کو عالم دین بنا دے، غوث پاک کا سچا وفادار بنا دے، غریب نواز کا شیدائی بنا دے، ماں باپ اور خاندان اور ملک کے نام کو روشن کرنے والا بنا دے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ حضرات ذہن قریب کیجئے، بچے نے پتہ بتا دیا، ہر پیدا ہونے والا کسی اور سے اس کا چہرہ ملے یا نہ ملے مگر باپ سے ملتا ہے یا پھر ماں سے ملتا ہے۔ ہماری نظریں یہی دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کا بچہ ہو چہرہ ماں سے ملتا یا پھر باپ سے ملتا ہے، افغانستان کا بچہ ہو جب پیدا ہوتا ہے تو چہرہ ماں سے ملتا یا پھر باپ سے ملتا ہے، جب عراق و ایران کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو چہرہ ماں سے ملتا یا پھر باپ سے ملتا ہے، جب آسٹریلیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے چہرہ یا تو ماں سے ملتا یا پھر باپ سے ملتا ہے، جب ہالینڈ کا بچہ پیدا ہوتا ہے چہرہ یا تو ماں سے ملتا یا پھر باپ سے ملتا ہے، جب بنگلہ دیش کا بچہ پیدا ہوتا ہے چہرہ یا تو ماں سے ملتا یا پھر باپ سے ملتا ہے، جب سری لنکا کا بچہ پیدا ہوتا ہے چہرہ یا تو ماں سے ملتا یا پھر باپ سے ملتا ہے، جب بھارت کا بچہ پیدا ہوتا ہے چہرہ یا تو ماں سے ملتا یا پھر باپ سے ملتا ہے۔ بھارت کے اندر کولکاتہ کا بچہ پیدا ہو چہرہ ماں سے ملے یا پھر باپ سے ملے، کانپور کا بچہ پیدا ہو چہرہ یا تو ماں سے ملے یا پھر باپ سے ملے، حیدرآباد کا بچہ پیدا ہو چہرہ یا تو ماں سے ملے یا تو باپ سے ملے۔ حضرات سمجھ میں یہ آیا، روئے زمین کا کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے چہرہ یا تو ماں سے ملتا ہے یا پھر باپ سے ملتا ہے، مگر اسی زمین کے اوپر آج سے 1400 برس پہلے سن 3 ہجری میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا مدینے کی پاکیزہ سرزمین پر، جس بچے کا نام شبر رکھا گیا تھا، بعد میں لوگوں نے اس کو حسن سے جانا تھا۔ دوسرا بچہ سن 4 ہجری میں پیدا ہوا تھا، اس بچے کا نام شبیر رکھا گیا تھا، بعد میں لوگوں نے اس کو حسین سے جانا تھا۔ جب یہ دونوں شہزادے آج سے 1400 برس پہلے مدینے کی سنہری وادی میں پیدا ہوئے تھے تو دنیا پوچھ رہی تھی کہ ہر بچہ تو دیکھنے میں یا تو ماں سے ملتا یا پھر باپ سے ملتا ہے، مگر اے محبت تو بتا یہ حسن و حسین دیکھنے میں اماں کی طرح ہے یا پھر ابا کی طرح ہے؟ جب پیار سے سوال کیا گیا تھا، محبت بھرے انداز میں پوچھا گیا تھا تو عقیدت نے مسکرا کے جواب دیا تھا، برکاتی مغل پورا کے پلے گراؤنڈ میں عاشقان مصطفیٰ کے سامنے بیان دے دینا کہ دنیا کا ہر بچہ دنیا کا ہوتا ہے، اس لیے دنیا کے بچوں کا چہرہ یا تو ماں سے ملتا یا پھر باپ سے ملتا ہے، مگر مدینے کی پاکیزہ سرزمین پر یہ دونوں بچے جب پیدا ہوئے تھے یہ دنیا کے بچے نہیں تھے، یہ تو جنتی بچے تھے، اور جب جنتی بچے آئے ہیں تو ان کا چہرہ اپنی ماں سے نہیں اپنے باپ سے نہیں بلکہ مالک جنت محمد مصطفیٰ کے چہرے سے مل رہا تھا۔ کون ہے ان کے تاجدار؟ بولو بھائی آپ لوگوں میں کوئی ہے 20 سے ایک نوجوان کھڑا ہو، کرسیوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہی میں کا ایک نوجوان 20 سے کھڑا ہو اور نعرہ لگائے اللہ اکبر۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرات اس نے بارڈر میں نعرہ لگایا، ارے سمجھ رہے ہیں کہاں نعرہ لگایا ہے؟ وہ رسول پاک کا عاشق ہے، غوث پاک کا دیوانہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہے، اور بارڈر پہ نعرہ لگا کے بتا دیا کہ برکاتی صاحب کی چھپ آپ پہ نہ اپنی ہمارا اچھی۔ ارے بولو بھائی پیار سے بولو زندہ باد بھائی زندہ باد۔ تم نے آج دھرم بچا لیا ان کرسی والوں کی،
اس لیے کہ ان کرسی والوں کے اوپر میرا بہت گرو تھا، بہت فخر تھا، اور اب بھی ہے۔ لیکن تاوا جب قاعدے سے تپ جائے تب روٹی ڈالو تو روٹی پک جائے، اور اگر نہ تپے تو پکنا مشکل۔ تو رفتہ رفتہ یہ تاوا گرم ہو رہا ہے۔ تو آؤ میں اسی پیاری ساتھ میں آپ کو سناتا ہوا گزروں۔ اے سخاوت حسین برکاتی، تم نے کہہ تو دیا کہ حسن و حسین دیکھنے میں اماں کی طرح نہیں، دیکھنے میں ابا کی طرح نہیں، کونین کے تاجدار کی طرح ہے، رسولوں کے امام کی طرح ہے، نبیوں کے سردار کی طرح ہے، اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی طرح ہے۔ بولو بولو، ان کا چہرہ اپنے نانا سے ملتا تھا، ان کی شکل اپنے پیارے رسول سے ملا کرتی تھی۔ بولو بولو، اگر تم نے اس دعوے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو اس کے ثبوت کے لیے کچھ ہو تو پیش کرو۔ تو میں گیا علامہ شہباز انور صاحب کے پاس، میں نے کہا حضور آپ اپنے دور کے اور اپنے مدرسے کے بڑے شیخ الحدیث ہیں، آپ ضرور مجھ کو بتائیں اس کے لیے کوئی ثبوت ہے؟ تو کہنے لگے میں چھوٹا ہوں، میرے حضرت بیٹے سید صاحب یہ مجھ سے بڑے ہیں، جب چھوٹوں کی موجودگی میں بڑے رہا کرے تو چھوٹوں کو بولنا نہیں چاہیے، بڑوں کو موقع دینا چاہیے۔ برکاتی صاحب پوچھ لو، جیسے میں نے حضور سید صاحب قبلہ سے گزارش کی تھی کہ اس کے ثبوت میں کوئی پیاری بات ہو تو ارشاد فرمائے، تو سید صاحب پکار اٹھے، ارے برکاتی کہہ کیوں نہیں دیتے؟ 14 صدی میں جب پوری دنیا میں اسلام کو چیلنج کرنے کے لیے نماز کو چھوڑ کر، روزے کو چھوڑ کر، حج کو چھوڑ کر، زکات کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دل کی اتھا گہرائی سے عقیدت کو نکالنے کی مہم چلی تھی، ایسے عالم میں غوث اعظم کی کرامت کی شکل میں، غریب نواز کی نظر عنایت کی شکل میں، رسول کونین کے معجزے کی شکل میں بریلی کی وادی سے خدا نے خان کے بیٹے کو پیدا کیا تھا۔ اس خان کے بیٹے نے 56 چیزوں پر، 56 علوم پر مہارت رکھ کے جب دنیا والوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو نماز کی بھی حفاظت ہوتی رہی، قرآن کی بھی حفاظت ہوتی رہی، روزوں کی بھی حفاظت ہوتی رہی۔ تو جس دور میں عقیدت کو چیلنج کیا گیا ہے تو امام احمد رضا کھڑے ہوئے ہیں عقیدت کی اصلاح کرنے کے لیے۔ تو امام احمد رضا سے پوچھ لو، جب میں نے بریلی کے تاجدار سے پوچھا تو امام احمد رضا خان نے کہا ہاں میرے پاس ثبوت ہے، اٹھاؤ حقائق کے بخشش کو، میرے یہ 2 اشعار بھرے مجمع میں سنا دو کہ امام حسن و حسین بلا شبہ اپنے نانا مصطفیٰ کی شکل میں ہے۔ جب میں نے حقائق کے بخشش کھولی تو اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے تو آدھے سے حسین۔ ان کے ابا کو، ان کے اماں کو، دنیا انسانیت میں یہ جو خدا کے بندے اور بندی، ایک کو کہتے ہیں حق، دوسرے کو کہتے ہیں گم کے بولیے، مطلب سے بولیے، خدا نے انہی کے گھر میں حسن و حسین نے پیدا، وہ علی کے گود میں سر نمبر کو رکھا، نماز حسن کر دیا، آنکھیں بند ہو گئی، رفتہ رفتہ سورج ڈوبنے لگا، علی کی آنکھیں استوار ہو گئی، آنکھوں کے قطرات گرنے لگے، آنکھیں پوری لگی میں علی کس نے روتا ہے؟ یا رسول اللہ کسی نے روتے کیوں؟ یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا ہے، اثر کی نماز میں نے نہیں پڑھی۔ سورج ڈوب گیا ہے، اثر کی نماز میں نے بولو، میرا جو رسول کے ذکر سے نماز کا پیغام لے کے جاؤ، سارے سنی بھائیوں بولو نماز پڑھتے ہو؟ ارے بولو، انشاءاللہ تعالیٰ کا فیوچر میں کام کرتے ہیں، کل سے پڑھیں گے نماز پڑھتے ہو بھیا؟ ہر سینہ ٹھوک کر کے میں بیٹھتا ہوں کہ میری عوام پڑھتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مجھ کو کہیں کہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کہہ تو کیا، مگر ان میں سے اکثر وہ ہے جو 5 وقت نہیں پڑھتے جمعہ، وہ بھی کیسے؟ معلوم ہے کہ 1 بج کر کے 20 منٹ میں خطبہ ہے، جان بوجھ کے دیکھ سے نہانے کے لیے جائے تاکہ مسجد پہنچتے وقت جب خطبہ کا ٹائم ہو جائے سنتیں نہ پڑھنی پڑے۔ سال میں 2 دن
और अब कहाँ पढ़ते हैं जब कभी ईदगाह में पढ़ते हैं या फिर मस्जिद में? हम लोग तो गरीब हैं, वो भी किस अंदाज से पांचों वक्त के नमाजियों की आदत है। बेचारे पूरे नमाजी वो जानते हैं कि पहले सब में रहने में ज्यादा सवाब, पांचों वक्त वो पहले सब में जाके खड़े होते थे। आदत बनी हुई है कि एक दीवार करके पहले सब चलते हैं। अरे बच्चा ऐसा नौजवान आया, हमें बोला दाढ़ी कोई क्यों नहीं निकाला, हमारा क्या मैं निकल तुम्हारा अभी तक दो हमारे नहीं साल में पता हम आपसे ये नमाज पढ़ो, नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं, सब कुछ अपनी जगह। अगर नमाज नहीं तो तुम्हारा नमाज यही मेरा ये रसूल है, प्यारे नबी मेरा पर गए, खुदा का दीदार किया, रसूल की मेरा उम्मत परेशान ना हो, प्यारे नबी पांच वक्त की नमाज लेकर आया और इरशाद फरमाया अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन। है मेरे चाहने वालों, मुझे मत कहना कि नबी आप गए हमारे लिए क्या लाए, मैं मेरा खुदा का दीदार किया, मेरी मेराज वहां से वापस आया तो तुम्हारे लिए नमाज का तोहफा लाया, पढ़ोगे तुम्हारी मेराज। कर बोलिए यार ये मुर्तजा है, एक वक्त की नमाज का दाखिल करो ले तैयारी करना मगरिब की नमाज पढ़ने अभी असर नहीं हुई है। या रसूलुल्लाह असर कैसे सूरज धूप की डूबने के बाद असर का टाइम फरमाया कि पढ़कर मैं बयान कर रहा था, इतना खड़े हो गए का मौलाना बरकाती तकरीर बंद करो। मैंने कहा वो क्यों? कि वो सूरज आया तो था मगर वो रसूल पाक की उंगली के इशारे का कोई कमाल नहीं था। मैंने कहा तब खुदा की मर्जी थी सूरज चल गया, खुदा की मर्जी के बगैर सपना ही नहीं होता, मर्जी खुदा की मर्जी के बगैर डूबा हुआ सूरज कैसे रहता है? बिला शुबा खुदा की मर्जी है, मगर बता मर्जी खुदा, मर्जी मुस्तफा देखे। क्या तुमको याद नहीं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म दिया, 17 महीनों तक नमाज पढ़ने वाले मुसलमान बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। प्यारे नबी के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मेरे चले जाने के बाद क़यामत तक मेरे चाहने वाले बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे तो ये ईसाई यहूदी ये सारे के सारे मुसलमानों को टॉर्चर करेंगे और कहेंगे खबरदार खबरदार हमारे मजहब को कुछ मत कहना, तुम्हारा कुरान अलग है। नजरों को आसमान की तरफ उठाता है और दिल में कैफियत पैदा होती है, रब की मशीयत पुकारती है, महबूब दिल में क्या ख्याल है, मैं तुम्हारा रब हूं, मैंने जान लिया। जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ, महबूब ने 2 रकात नमाज पढ़ी है और दिल में ख्याल पैदा किया है, खुदा मेरे बाद मेरी उम्मत को ईसाइयों का ताना सुनना न पड़े, यहूदियों का ताना सुनना न पड़े। ऐ खुदा मेरी उम्मत के लिए खाने काबा को किबला बना दे। दिल में जब रसूल का ख्याल पैदा हुआ है तो खुदा ने जिब्रील को भेजा है, कुरान पाक की आयत लेकर आए हैं, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। महबूब बार बार तुम्हारा नजरों को आसमान की तरफ उठाना मैंने देख लिया है, मैं जरूर बदल दूंगा तुम्हारे लिए किबला को। इसी हालत में फिर जाओ। रसूल ने 2 रकात नमाज खाने 2 रकात नमाज बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके पढ़ी थी। जैसे हुक्म आया नबी घूम गए और 2 रकात खाने काबा की तरफ मुंह करके पढ़ी। उस जगह पे मस्जिद बनाई गई, मस्जिद किबलतैन, तो किबला वाली मस्जिद। बता खुदा ने जरूर हुक्म अता किया, लेकिन मर्जी मुस्तफा है या नहीं है, चाहते मुस्तफा है या नहीं है। तो जो चाहत वहां थी वही चाहत यहाँ भी है कि खुदा की मर्जी से सूरज आया, मगर प्यारे मुस्तफा की मर्जी यही थी, उंगली का इशारा यही था। बाकी अब 1,20,000 का मजमा बिल्कुल चुप।
पता नहीं तिरंगा लहराएगा या शेर वाला झंडा लहराएगा। सिर्फ एडन गार्डन नहीं, पूरे भारत में हजारों क्लब, हर क्लब में सैकड़ों लड़के बैठ करके बिल्कुल चुप। अम्मा कहती बेटा 5 रुपए की दाल जल्दी से ले आ, तेरे अप्पू आने वाले। का ठहर 6 बॉल फेंकने दे पहले। स्टेडियम भी चुप, हैदराबाद भी चुप, कानपुर भी चुप, कोलकाता भी चुप, बॉम्बे भी चुप, दिल्ली भी चुप, शांत है। पता नहीं जीत किसकी होगी। 6 गेंद बाकी है, 1 विकेट बाकी है और 3 रन बाकी है। ऐसे आलम में इंडियन कैप्टन मिस्टर धोनी हाथ में गेंद को लेते हैं और लेकर के कभी दाहिने देखते कभी बाएं देखते, किसको बुलाऊं? दाहिने से खान कहते हैं मैं आऊंगा, बाएं से पैठान कहते हैं मैं आऊंगा। मगर फैसला लिया कि खान साहब तुम आओ। खान साहब आए हैं, पहली गेंद फेंकी है, निकल के चली गई विकेट कीपर के हाथ में। दूसरी गेंद फेंकी विकेट कीपर के हाथ में, तीसरी गेंद फेंकी विकेट कीपर के हाथ में। अभी भी बिल्कुल चुप। एक परिंदा गुजर जाए तो उसके फड़फड़ाहट की आवाज सुनने में आवे, बिल्कुल शांत। पता नहीं जीत किसकी होगी। ऐसे आलम में जैसे चौथी गेंद मिस्टर खान ने फेंका, ड्रॉप खाने के बाद गेंद उछली थी और बैट्समैन के पैर से आके लगी थी। लगना था कि बीच में एक आदमी काला पैंट लाल शर्ट ऊपर में गोल टोपी पहने खड़ा था। उसको सब जब खेल लिए उसने उंगली हिलाया, पीठ की तरफ ले गया। मैं समझा मच्छर काटा खुजलाने ले गया होगा, मगर नहीं, अपने सर के ऊपर से ऊपर उठाया। जैसे उठाया था अल्लाह अल्लाह, जब तक उंगली उठी नहीं थी पूरा भारत चुप, बुढ़ा भी चुप, जवान भी चुप, बड़ा भी चुप, छोटा भी चुप, स्टेडियम वाला चुप, बाहर वाला चुप। लेकिन जैसे उंगली उठी तो पूरा भारत चिल्लाने लगा, जीत हमारी हो गई है, फतेह हमें मिल गई है। मैं परेशान हुआ। ऐसे आलम में मैं गया वकील साहब के पास कि बड़ा बड़ा मसला हल करते, मेरा मसला हल कीजिए। उन्होंने कहा क्या है? मैंने कहा ये बताइए वो जो आदमी है वो कौन है? कहा कौन आदमी? मैंने कहा काला पैंट लाल शर्ट पहन करके खड़ा है, वो कौन है? कहा क्या बात है? मैंने कहा उसकी उंगली मैंने देखी। क्या उसकी उंगली में क्या लगा? मैंने कहा कुछ नहीं लगा। कहा हुआ क्या? मैंने कहा सुनिए, उसको कौन क्या कहा जाता है? उन्होंने कहा उसको अंपायर कहा जाता है। मैंने कहा अंपायर कौन बनाता है? कहा ICC बनाता है। मैंने कहा ICC कौन है? कहा इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। मैंने कहा वाह, पूरी दुनिया का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको खड़ा कर दे वो अंपायर बन जाए, और जब अंपायर बन जाए उसकी उंगली का ये कमाल, जब तक न उठे भारत चुप, और जब उठ जाए तो भारत चिल्लाए बोलो बोलो। जब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक आदमी को अंपायर बना दे तो उसकी उंगली इतनी पावरफुल जब हो सकती है तो खुदावंद कुद्दूस ने मेरे रसूल को नबियों का सरदार बनाया है, नबियों का। उनकी उंगली कितनी पावर वाली होगी? अबे तुमने देखा नहीं? सुनो, उनकी उंगली इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी कि जब एक उंगली उठी है तो कभी डूबा हुआ सूरज पलटा है, और एक उंगली उठी है तो कभी चांद का सीना चाक हुआ है। एक उंगली का ये कमाल तो 5 उंगली का कमाल कितना होगा? जब सफर में 1500 साहबा को लेकर निकले, पानी खत्म हो गया, प्यारे नबी ने बर्तन में जब 5 उंगलियों को फैलाया है, हर 2 उंगली के खाई से पानी का फव्वारा जारी हो गया है। बोलो, प्यार से बोलो। जब एक का जवाब तुम्हारे पास नहीं तो 5 का जवाब कहां से लाओगे? 5 का जवाब कहां से लाओगे? और जब 5 का जवाब नहीं तो 10 का जवाब कहां से लाओगे? अरे यही 10 उंगलियां हैं। जब प्यारे नबी ने मैदान बद्र में 10 उंगलियों को उठा के खुदा की बारगाह में दुआ किया है तो सुनो सुनो,
گئی ہے. انہی 10 انگلیوں کو جب نبی نے اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا ہے تو عمر جیسے انسان کو بھی کلمہ طیبہ نصیب ہو چکا ہے. انہی 10 انگلیوں کو رسول نے جب اٹھا کے دعا کیا ہے تو 7 روز مسلسل مدینہ پاک میں بارش کے قطرے گرے ہیں, اور جب اٹھا کے دعا کیا ہے تو 7 روز کے بعد بارش تھم گئی ہے. یہ تو دنیا میں 10 انگلیوں کا کمال تھا. اور انکار مت کرنا, قریب آؤ, پیغام مصطفیٰ سن لو, معراج رسول سن لو کہ کل میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت اپنی غمخوار امت کو دیکھ کر اتنا پریشان ہوں گے کہ دوزخ کی آگ دہک رہی ہوگی, اوپر پلسرات ہے. ایسے عالم میں جب یہ گنہگار امت جائے گی تو پیٹھ میں گناہوں کی گیٹھی ہوگی, چل نہ سکے گی. تو جبریل آ کے کہیں گے یا رسول اللہ میں نے کہا تھا کہ ایک بات کا وعدہ کیجئے, خدا سے اس بات کو منظور کروا لیجئے گا کہ کل میدان محشر میں جب آپ کی امت جب پلسرات سے گزرے گی تو اپنے پر کو میں ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دوں گا اور آپ کی امت اس سے پار ہو جائے گی. ادھر جبریل کا پر ہوگا اور ادھر مصطفیٰ 10 انگلیوں کو بچھا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے. وہ بھی کیسی دعا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا وہی ناز سے جب دعائے محمد. مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں, آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہا رہے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رسول رو رہے ہوں گے, خدا کی رحمت مسکرائے گی. محبوب اٹھاؤ سر کو, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میں نے کہا تھا آج اس کے عین مطابق بولو بولو تم کس میں راضی ہو, جس میں تم راضی ہوگے میں وہی تم کو عطا کروں گا. رسول کی رضا اسی میں ہوگی کہ گنہگاروں کی بخشش ہو. خدا فرمائے گا جا تو بھی جنت میں جا, اپنی گنہگار امت کو ساتھ میں لے کر جنت جا. اور جب رسول جنت میں جائیں گے تو انداز کیسا ہوگا؟ ارے بولو, پیار سے بولو, تم کے بولو. پیش حق مزدہ شفاعت, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. مصطفیٰ روتے ہوئے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, اس لیے کہ اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضرات بات ہماری سے ماری ہے, پیار سے بولیے نا. یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, ایسا پیارا نبی جو دین لے کر آیا, اسی دین کا نام ہے اسلام. ارے جھوم کے بولو نا. اور اس دین کو جس نے مانا اسی کو کہتے ہیں مسلمان. ارے بولو نا بھائی, آپ مسلمان ہیں نا؟ کاہے مسلمان ہیں؟ ارے کیسے مسلمان ہیں؟ ہاں, روزانہ 3 کلو خرید کے لاتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں, یہی پہچان ہے؟ نہیں, نبی نے جو اسلام دیا اس اسلام کو کلیجے سے چپکا کے رکھے. اب ہمارا اٹھنا اسلام کی روشنی میں, ہمارا بیٹھنا اسلام کی روشنی میں, ہمارا کھانا اسلام کی روشنی میں, ہمارا بولنا اسلام کی روشنی میں. اے مسلمانوں, نبی نے یہ چاہا ہے کہ میں نے تم کو اسلام دیا اور تم لے کر کے مسلمان بن گئے. اب ایسے مسلمان مت بننا کہ تم کو سلام کرنے سے پہلے لوگ تم سے نام پوچھیں
जब तुम बोलो मिस्टर फारूक तब सलाम करें, मिस्टर अब्दुल गफूर तब सलाम करें, नहीं, अपनी शक्ल बना लो ऐसी कि लोग देखें तो कहें कि मुसलमान जा रहा है। अपना पहनावा बना लो ऐसा, लोग देखें तो कहें मुसलमान जा रहा है। अपना तौर तरीका ऐसा इख्तियार कर लो, लोगों को पूछना ना पड़े, बल्कि लोग तुमको देखते जाएं और कहते चले जाए मुसलमान जा रहा है। हजरात, मुसलमान से बढ़ करके कोई कौम नहीं। अरे प्यार से बोलो। और इस्लामी लॉ, इस्लामी कानून से बढ़ करके कोई लॉ, कोई कानून नहीं। कल भी इस्लामी कानून का बोलबाला था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। प्यार से बोलो। और ये इस्लामी लॉ किसी के बाप का दिया हुआ नहीं, रसूल पाक का दिया हुआ है। और आज लोग इस्लामी माहौल को पीछे रख के इस्लामी कानून को पसे पुश डाल करके अपना काम और अपना कानून दुनिया वालों के सामने पेश करना चाहते हैं, मगर भूल जाएं, इस्लामी कानून को छोड़ करके कोई भी कानून अपनाए दुनिया कामयाब नहीं हो सकती है। अगर कामयाबी है तो इस्लामी कानून में कामयाबी है। ज़हन करीब करो, दिल्ली की सरजमीन पर दामनी का दामन दागदार हुआ। 6 लोगों ने बस के अंदर दामनी के दामन से खिलवाड़ करके मुंह काला किया। ऐसे आलम में 6 पकड़े गए। दामनी बिचारी भारत से लेकर सिंगापुर पहुंचा दी गई, मगर जान नहीं बच सकी। भारत में पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले एमपी हजरात सर जोड़कर फैसला करने लगे, हिंदुस्तान में सेना और मुंह काला करने के ताल्लुक से इतना बड़ा सख्त कानून है, बावजूद इसके हिंदुस्तान की लड़कियों की इज्जतें महफूज नहीं। मालूम होता कि उस हिंदुस्तानी कानून में कुछ तरमीम करनी पड़ेगी। सर जोड़ करके फैसला किया, वकील साहब मौजूद है। और जब नया कानून बनाने के लिए सारे मंत्री बैठ गए, ऐसे आलम में नया कानून दिया कि 20 साल की सजा होगी, चाहे तुम हवस भरी नजर से किसी अजनबी लड़की को देख लो, चाहे उसके साथ टच कर लो, चाहे उसको नंगा कर लो, चाहे तुम उसके साथ मुंह काला कर लो, जितना छोटा जुर्म होगा उसी वक्त से सजा शुरू हो जाएगी। 20 साल तक कैदोबंद की सोबतें तुमको झेलनी पड़ेंगी। और अगर तुमने वाकई ज़िना कर लिया, कोई सुनवाई नहीं, सीधे तुमको सूली पे लटकना होगा। 16 दिसंबर को दामनी का दामन दागदार हुआ, चंद रोज के बाद मर गई। कानून बनाने वालों ने कानून बनाकर मिस्टर प्रणब मुखर्जी के हवाले कर दिया। सदर जमहूरिया ने दस्तखत कर दिया। भारत सोचता रहा कि शायद अब किसी भी लड़की की इज्जत बर्बाद नहीं होगी, हर चलने वाली लड़की महफूज रहेगी। ऐसे आलम में नजरें उठाओ, चाहे हैदराबाद का मुंसिफ पेपर उठाओ, चाहे एतमाद पेपर उठाओ, चाहे कलकत्ता का टेलीग्राफ उठाओ, चाहे तुम आबशार उठाओ, चाहे सारा इंडिया उठाओ, कोई भी पेपर उठाओ, उसके बाद देखा गया इतना सख्त कानून बनने के बावजूद भी हर रोज सुबह में पेपर में आ रहा है। आज कानपुर में 18 साल की लड़की के साथ मुंह काला हुआ, कल दिल्ली में कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के साथ मुंह काला किया गया, परसों बम्बे में रास्ता चलते हुए फला की इज्जत लूट ली गई। मैं सोचता रहा इतना सख्त कानून बनने के बावजूद भी क्या वजह है कि आखिर औरतों की इज्जत महफूज नहीं, क्या वजह है कि लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं। लेकिन बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, सर पे पगड़ी है, जिस्म पे जुब्बा है, अगर बोलूंगा तो भारतवासी कहेंगे मुसलमान बोल रहा है। मैं चुप हूं, सैयद साहब सोच रहे थे बोलूंगा, मगर बोल देंगे तो लोग कहेंगे कि गौस का दीवाना, गौस का बेटा बोल रहा है। मौलाना साहब शहबाज मुफ्ती शहबाज अनवर साहब खामोश हैं, अगर बोल देंगे तो लोग कहेंगे मदरसे का शेखुल हदीस बोल रहा है। अल्लामा हजरात बैठे हैं, अगर ये बोल देंगे तो भारत कहेगा मुसलमान बोल रहा है। आप बोलेंगे तो भारत कहेगा मुसलमान बोल रहा है, ये बोलेंगे तो भारत कहेगा मुसलमान बोल रहा है। इसलिए हैदराबाद का मुसलमान भी चुप है, दक्कन का मुसलमान भी चुप है, बॉम्बे का मुसलमान भी चुप है, दिल्ली का मुसलमान भी चुप है, कलकत्ते का मुसलमान भी चुप है, मस्जिद का इमाम भी चुप है, खानका का पीर भी चुप है, मदरसे का शेखुल हदीस भी चुप है। ऐसे आलम में भारत के सारे मुसलमान तो चुप है, मगर याद करो सारे मुसलमान चुप थे इसलिए कि बोलेंगे तो उन पर उंगली उठेगी कि मुसलमान बोल रहा है। चलो
मुसलमानों के नबी ने 1400 बरस पहले जो पर्दे का कानून दिया है, वो पर्दा अब मुस्लिम बेटियों को सिर्फ नहीं, हिंदू बेटी को भी दे दो। यहाँ से बोलो, सिख बेटी को भी दे दो, ईसाई बेटी को भी दे दो, और ऐलान कर दो कि भारत की हर बेटी, चाहे मुस्लिम हो के क्रिश्चियन, इज्जत सबकी प्यारी है। जब केले पे छिलका रहता है, मक्खी नहीं बैठती, छिलका उतर जाता है तभी मक्खी बैठा करती है। इसलिए पर्दा दे दो, न बांस रहे न बांसुरी बजे। बोलो बोलो। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये इस्लामी कानून है। और मैं कहना चाहता हूँ, सफेद कपड़ा पहनने वाले, तन के गोरे मन के काले, पार्लियामेंट में जाते हैं तो सबसे पहले अपनी जेब मजबूत करते हैं, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को नौकरी देते हैं, तब कहीं अपने हल्के में ब्रिज बने के कुआं खुदवाया जाए कि ट्यूबवेल लगवाई जाए, तब बाद में सोचते हैं। तुम्हारी जेब की फिक्र तुमको है, तुम भला कब कौम की भलाई सोच सकते हो? अवामे हिंदुस्तान की भलाई तुम कब सोच सकते हो? अबे तुम पढ़ लिख करके गए थे तो हमने वोट इसलिए दिया था, ये सोचा था तुम अक्लमंद हो, मगर आज समझ में आया कि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ज़हन करीब करो, मेंबर शरीफ पर बहुत सारे उलमा बैठे हैं, पीछे में बहुत सारे लोग बैठे, भैया नाम बताओ। मैं उलमा को टच नहीं करूंगा, आपको करूंगा, नाम बताओ। ये असलम भाई है, घर पे गए, तेज गर्मी है, 3 बच्चों के बाप है, कमरे में गए, बच्चे तीनों के तीनों सो रहे, सख्त गर्मी है, उनके घर में फैन झूल रहा है। बच्चों से कहते खबरदार, रात के 11 बज रहे, तेज गर्मी है, सो जाओ, पंखा है, मगर पंखे के स्विच को ऑन मत करना। असलम बाबू, मैं सोचा था कल मत आओ। शाहिद इकबाल भाई, तेज बारिश हो रही है, बुलाते अपने खादिम को, अरे इधर आ, आज जलसा होने वाला है ना, या फूलों का माला ले, या 10 पीस सैयद सब आने वाले हैं, तेज बारिश हो रही है, ये छतरी पकड़, जा लेकर के, मगर छतरी मत खोलना। वाह साहब वाह, सख्त गर्मी है, ऐसे आलम में बोलो, आप बोलो भैया, वो कौन है पता नहीं, मौलाना साहब है कि क्या है, हम गई था, आप ही के बारे में बोलूं, आप सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे भैया। अब्दुल करीम भाई है, कड़ाके की सर्दी, स्कूल के हेडमास्टर है, और इनके यहाँ स्कूल में हॉस्टल भी है। कड़ाके की सर्दी में रात में जाते, हॉस्टल के कमरे में खड़े होते, 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा 24 बच्चे ऐसे, अच्छा चलो सो जाओ, कंबल यहाँ रखे हुआ, कंबल मत ओढ़ना, ऐसे सोना। तब बताओ जवाब क्या दिया जाएगा? ये बोलने वाले सबके सब बेवकूफ। अरे बोलो ना जी, बारिश में छतरी खोली जाएगी, यही अक्ल का तकाजा है। गर्मी में फैन चलाया जाएगा, यही अक्ल का तकाजा है। तेज सर्दी हो, कंबल ओढ़ा जाएगा, यही अक्ल का तकाजा है। सर्दी हो, कंबल पे पाबंदी, बेवकूफी। बारिश हो, छतरी पे पाबंदी, बेवकूफी। गर्मी हो, फैन पे पाबंदी, बेवकूफी। भारत के पार्लियामेंट में बैठ करके हम लोगों के नाम पर पैसे पास करवा के बैंक का इंतजाम करने वालों, हिंदुस्तान के हर शहर में फिल्म हॉल को खरीद के होटल बना के अपने बच्चों के लिए असासा तैयार करने वालों, मैं तुम्हें पुकार कर कहता हूं, मुगलपुरा मैदान से इस बात का ऐलान सुन लो, ये वोट देने वाले बेवकूफ थे जो तुम जैसे नाहंजार को वोट देकर भेज दिए। अगर इनको अक्ल होती तो तुम्हारा इंतखाब नहीं करते। और तुम कहते हो अक्लमंद कैसे, तो सुनो, कहते हो कि जिना मत करो, जिना करने से 20 साल की सजा सूली पे लटकाई जाएगी। अबे सेना को रोकोगे कैसे? अगर सेना को रोकना है तो पहले पार्कों में बैठ करके मस्तियां उड़ाने वालों पे पाबंदी आयद करो। सेना को रोकना है, स्कूल की मखलूत तालीम ना हो, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग स्कूल कायम करो। अरे बोलो, अगर सेना को रोकना है तो भारत है, भारत, यूरोप नहीं। भारत में चलने वाली रास्ते की लड़की को टी शर्ट और जींस
नौकरी और ऑफिस में बैठकर एक साथ काम करने पर पाबंदी आयद करो। जब तुम कॉलेजों में, स्कूलों में लड़कियों और लड़कियों का मामला अलग कर दोगे, जब तुम पार्कों में घूमने फिरने के मामले में पाबंदी आयद कर दोगे, जब तुम नौकरी में लड़कों को लड़कियों को अलग कर दोगे, जब तुम जींस पैंट और टी शर्ट में बिल्कुल पाबंदी आयद कर दोगे, उसके बाद कहोगे कि ज़िना मत करो, तो समझा जाएगा तुम अक्लमंद हो। मगर तुम ज़िना का रास्ता भी दिखा रहे हो और कहते ज़िना मत करो, 20 साल की सजा देंगे, रास्ता भी दिखा रहे हो, कहते सूली पे लटकाएंगे। अबे मेरे इस्लाम से पूछ, मेरा इस्लाम ज़िना करने वालों को सजा बाद में सुनाता है कि जो ज़िना करेगा उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, ये बाद में सुनाता है। लेकिन मेरा कुरान पहले कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ज़िना के करीब मत जाओ, यानी अजनबी औरत के पास मत बैठो, अजनबी औरत के साथ घूमना फिरना मत करो, जींस पैंट टी शर्ट मत पहनो और चुस्त लिबास मत पहनो। कुरान पहले ज़िना के असबाब पे पाबंदी लगाता है, तब जाकर के कहीं कहता है कि ज़िना करने से सजा। अरे बोलो, प्यार से बोलो, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अरे प्यार से बोलो भैया। मैं मुबारकबाद देता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, जिन्होंने अपने स्कूल में, अपने यूनिवर्सिटी में लड़कियों के ऊपर टी शर्ट और जींस पैंट पे पाबंदी लगाई है। मैं मुबारकबाद देता हूं। और गालिबन आंध्र प्रदेश के भी किसी यूनिवर्सिटी में पाबंदी लगाई गई है, और अब जामिया मिल्लिया वाले भी इस स्तर पे आ चुके हैं कि उनकी अभी पाबंदी लगाई जाएगी। इसलिए हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जामिया मिल्लिया के वाइस चांसलर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मैं तुम सबों को मुखातब करके कहता हूं, इन पार्लियामेंट में बैठने वालों के मुंह पे तमाचा मारो और कहो कि कानून बाद में बनाना, पहले असबाब पे पाबंदी आयद कर देना। अरे बोलो, नबी का फरमान तुमने सुना नहीं? जिस जगह पे एक अजनबी और एक अजनबिया होते हैं, तीसरा शैतान होता है। सुना नहीं तुमने? अगर मुलायम गवर्नमेंट ने पार्क में बैठने वाले, मुआशका करने वालों के खिलाफ पुलिस वालों के जरिए लाठी चलवाई, तो यूपी से लेकर दिल्ली तक को तुमने हिला दिया कि हिंदुस्तान की आजादी पे पाबंदी आयद की जा रही है। ये आजादी कैसी आजादी? कोई नाली में गिर के नाली का पानी पिए और हम टोके तो हमको बोला जाए कि तुम क्यों टोकते हो, हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, चाहे कुएं का पिए चाहे नाली का पिए, तुमसे क्या मतलब है? बोलो, सही होगा? अरे बोलो बोलो। नहीं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, पार्लियामेंट बाद में पहुंचूंगा, असेंबली बाद में पहुंचूंगा, यूनिवर्सिटी बाद में पहुंचूंगा, पहले मैं आप तक पहुंचूंगा। आप किसी बहन के भाई हो, आप किसी माँ के बेटे हो, आप किसी बीवी के शौहर हो, आप किसी खाला के भांजे हो, आप किसी भावज के देवर हो। मुझको इंसाफ के साथ बताओ, कभी गवारा करोगे कि तुम्हारी बेटी घर से टाइट कपड़ा, चुस्त कपड़ा पहन के बेहिजाब बेनिकाब निकले? अरे बोलो, गवारा करोगे? तो आज कॉलेजों में पढ़ने के ताल्लुक से, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के ताल्लुक से हमने अपने बच्चों पे बहुत भरोसा कर लिया। इतना भरोसा, अगर किसी बाहर के आदमी ने कोई बात सुनी या देख लिया, अगर हमसे कहा कि तुम्हारी बेटी को हमने फला जगह पे देखा, मुझसे झगड़ पड़ते, तुमको कोई नहीं मिला था, मेरी बेटी मिली थी, मेरी बेटी ऐसा कर नहीं सकती है। और चंद दिनों के बाद समझ में आता कि वही बेटी गुल खिला दी, न सिर्फ अपने बाप माँ का बल्कि पूरी कौम के सर उसने नीचा कर दिया। अरे बोलो, ये क्या है? ये हद से ज्यादा छूट देने का नतीजा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये रहमत आलम कमेटी के ज़रिए इंतजाम जलसा हुआ, मैं रहमत आलम कमेटी के सारे अरकान को भी मुखातब करूंगा और आप तमाम लोगों को भी मुखातब करूंगा, और मैं आपसे अहद दूंगा कि सिर्फ साल में 2-4 जलसे कर लेने से मसला हल हो जाएगा, या कदम कदम पर कौम की इस्लाह करने की जरूरत है। अगर जरूरत है तो हाथों को उठा के लहरा के बोलो सुभान
کریں گے؟ سماج میں اگر برائی ہاتھوں کو اٹھاؤ، سماج میں برائی پھیلی ہو تو اس کے خاتمے کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور آپ سید زادہ ہیں، غوث اعظم کی اولاد ہیں، آپ کے رگوں میں رسول پاک کا خون دوڑ رہا ہے، آپ کا چہرہ اتنا حسین، مجھے یاد آتا میرے غوث کتنے خوبصورت رہے ہوں گے۔ ارے بولو، اور جب غوث اتنے نرالے ہوں گے تو مصطفیٰ جان رحمت پیارے نبی رسولوں کے سردار کتنے حسین ہوں گے، اندازہ لگاؤ۔ ارے بولو، قوم کی بیٹی تمہاری بیٹی ہے یا نہیں؟ اس لیے قوم کی بیٹی، مسلم بیٹی اگر کوئی پھٹک جائے، یہ صرف اپنے خاندان کے اوپر بدنما داغ نہیں ہے، پوری ملت کے اوپر بدنما داغ ہے۔ یہ پوری قوم آپ کے قدموں کا بوسہ لے کر اس بات کا عہد کرتی ہے تو حضور دعا فرما دے، خدا ان کے عہد کو قبول فرما لے۔ جھوم کر بولو۔ اور ایسے بزرگوں کا حسین جلوہ آپ دیکھ رہے ہو، میرے چہرے کو دیکھ کر کے کچھ نہ بولنا۔ یہ چمک جو ہے میں نے بڑا بازار سے صافہ خریدا ہے، یہ اس کی چمک ہے۔ اس چمک کو مت دیکھنا، 2-4-5 مرتبہ دھلوں گا تو چمک دور ہو جائے گی، مگر یہ جو چمک ہے نا، یہ چمک کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پہلے مصطفیٰ کا حسن کتنا نرالا۔ مجھ سے مت پوچھو، جبریل سے پوچھو، جو جبرائیل معراج میں بھی رسول کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں۔ حضر میں ہے تو رسول کے ساتھ، سفر میں ہے تو رسول کے ساتھ۔ قرآن پاک 23 برسوں تک لے کر کے آئے، پیارے نبی نے پوچھا، اے جبرائیل یہ بتا، تم نے پوری دنیا کے چپے چپے کا چکر لگایا ہے، زمین اور آسمان کو دیکھا ہے، مغرب مشرق کو دیکھا ہے، بڑے بڑے حسین و جمیل چہروں کو دیکھا ہے، مگر یہ بتا مجھ جیسا تم نے کہیں کسی کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ جبریل رونے لگے اور رو رو کر کیا بولے تھے؟ برکاتی نہیں کہتا، وقت کا امام کہتا ہے، میرا اعلیٰ حضرت کہتا ہے، جبریل جواب دے رہے تھے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تمہارے چہرے کی چمک بہت لاجواب ہے، تمہارے پیشانی کی چمک بہت لاجواب ہے، تمہارے لب مبارک کی چمک بہت لاجواب ہے۔ کتنا لاجواب؟ فجر کے بعد پڑھتے ہو، جمعے کے بعد پڑھتے ہو، جلسے کے بعد پڑھتے ہو، میلاد کے بعد پڑھتے ہو، سمجھتے ہو تو بہت مبارکباد، اور اگر نہیں سمجھتے ہو برکاتی سے سن کر کے سمجھو، یا رسول اللہ تمہارے لب مبارک بہت لاجواب ہے، پتلی پتلی گلے کسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ تمہاری آنکھیں بہت اچھی ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ تمہارے کان بہت اچھے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ تمہارا ہاتھ بہت اچھا ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا
دیا. موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ تمہاری انگلیاں بہت بے مثال ہیں. نور کے چشمے لہرائے دریا